السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی آج کل ہر گروپ میں ڈسکس چل رہا ہے کہ بھائی ایس ایف آئی او میں جانا ہے یا میڈم کے پاس جا کے ٹھہرے رہنا انہوں دیں گے پیسے بول کے دیکھیے میں ایک ایک آپ کو مثال دیتے ہوئے آپ کو اس بات کی ڈیفریشن دیتا ہوں جہاں تک کہ میری معلومات ہے بآخر آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگ بھی عقل سلیم رکھنے والے ہیں آپ لوگ بھی خوب جاننے والے ہیں تو اس میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں میں اپنی ذاتی جو سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بھائی ایس ایف آئی او کیا ہے ایک پہاڑ ہے سخت پہاڑ ہے جہاں پر پہاڑ پہ بوٹیاں بھی اگتی ہے جہاں پر زندگی دینے والی بھی بوٹی ملتی ہے وہاں پر اور اس کو ہم تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے جد و جہد کرنا پڑتا ہے پہاڑ سے بھی ہم کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں پہاڑ سے بھی ہم کو سردی ملتی ہے سردی اور پہاڑ سے ہم کو گرمی بھی ملتی ہے یہ اللہ ایک قائم کرا ہوا چیز ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے تو یہاں پر میں اس کی مثال دے رہا ہوں پہاڑ کی ایس ایف آئی او جو ہے پہاڑ کی مانند ہے اور وہ سخت ہے اور اس کے اوپر جو بوٹیاں پیدا ہوتی ہے وہ فائدہ بخش بھی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ہم کو محنت کرنا پڑتا ہے اوکے یہ ہو گیا اور دوسری بات میں نورا شیخ اما کی کمپنی کی بات کرتا ہوں نورا شیخ میڈم کی بات کرتا ہوں تو وہ ایک سرسب باغ ہے بہتا ہوا جھرنا ہے جہاں پر ہم کو بوٹیاں بھی ملتی ہیں اس کے اندر ہم کو پھل پھال بھی ملتے ہیں اور اس کے اندر ہم کو پانی پینے کے لیے پانی بھی دستیاب ہوتا ہے تو بولنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا ضرور لیکن تھوڑی محنت کرنا پڑے گا اور یہاں پر جو جائیں گے اپن تو یہاں سے ہم کو ہمیشہ سب سے شاداب چیزیں ملیں گی ہمارے کو پھل پھلاری ملیں گی ہر چیز میسر ہو جائیں گی یہ ہو گئی یہ ٹاپک میری ایک جو دل میں سوچا سمجھا تھا میں وہ ٹاپک ادھر ہے اور دوسری بات یہ ہے جب ایس ایف آئی او میں آپ جا رہے ہیں اور تو اس کے اندر بھی اگر آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فیصلہ کریے آپ ایس ایف آئی میں جانے سے ہم کو کتنے فائدے ہیں اور ہم کو کتنے نقصان ہیں یعنی کہ پلس پوائنٹ کتنے ہیں مائنس پوائنٹ کتنے ہیں آپ اپنے طرف سے اس کو ججمنٹ کریے کہ کہاں پر جانا ہے اور نورا شیخ میڈم کے پاس رہنے سے پلس پوائنٹس کتنے ہیں اور مائنس پوائنٹ کتنے ہیں اس کو کاؤنٹ کر لیجئے پلس پوائنٹ اگر کس میں بھی زیادہ ہے وہ راستہ آپ اپنائیے یہ میری ذاتی مشورہ ہے میں آپ کسی کو بھی زور نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ایسا ہی کرو بول کے اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے معلومات کے لحاظ سے کر دے ابھی میرے کو ایک صاحب کا فون آیا وہ صاحب سے اس میں داخل کرنے کے لیے اسٹیمپ پیپر لینا تھا اسٹیمپ پیپر کس طریقے کا لینا ہے کیا ہے معلوم کرے تو وہ بتا رہا تھا کہ ایسے اسٹیمپ پیپر آپ کو کس طریقے کا اسٹیمپ پیپر ہوگا آپ وکیل سے مشورہ کریے اور کیسا اس میں فارم کو بھرنا ہے وکیل سے مشورہ کریے یعنی کہ پہلا ہمارا دروازہ کھل گیا ہے وکیل کا یعنی کہ ہم وکیل کے بنا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے ہم کو ایس ایف آئی میں داخل کرنے کے لیے وکیل کی مدد ضروری ہے اور یہاں پر نورا شیخ میڈم کے پاس تو ہمیشہ ہمارا تو یعنی کہ ہم تو انویسٹر ہے اس حساب سے ہمارا رشتہ انویسٹر کا اور ایسے سی ای او کا رشتہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اس سے ہم ان سے سوال بھی کرتے ہیں جواب بھی کر سکتے ہیں ان سے ہم لڑ بھی سکتے ہیں ان سے لڑ کے ہم لے بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا ذاتی مشورہ ہے یہ میرا اپنا جو کروں گا میں اپنے اس لحاظ سے ہی کروں گا اور ہماری فیملی کو بھی اس طریقے کا مشورہ دے چکا ہوں میں اور دوسری بات یہ رہی کہ ہمارے کو جو پیسہ ملے گا ضرور پیسہ ملے گا ایس ایف آئی سے بھی پیسہ ملے گا نورا شیخ میڈم سے بھی پیسہ ملے گا میں نے سنا ہے ایس ایف آئی کے پاس بھی بہت سارے کوشچنس ہوں گے
اور ہمارے کو جو ہم پروفٹ لیے وہ وہاں سے کٹ کر کے ملیں گا. اب ہم نورا شیخ میڈم کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے تو اس میں ہم کو ان شاء اللہ تعالی دسمبر یا جنوری سے ہمارا پروفٹ چالو ہو جائے گا. اور اگر آپ وڈرال کرتے ہیں تو وہی آپ کو جو انہوں پروفٹ کٹ کر کے دینے کا ارادہ کر چکے ہیں وہ ایک طریقے سے اسلامک طریقے سے غلط ہے, لیکن وہ کر چکے ہیں. یہ کورٹ کے ایسا بتاتے ہیں کہ کورٹ کا ایسا آرڈر ہے, تو اس پہ ہم کو نقصان ہے. اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمارے کو ضرور ہمارا پیسہ ہم کو ملتے رہیں گا. یہ جو معلومات تھی میری اور میرے فیملی کو بھی میں یہی معلومات دیا ہوں. میرے دوست احباب یعنی میرے گروپ کے ممبرس کو بھی میں یہی معلومات دے رہا ہوں. اب اس کے بعد اب آپ لوگوں کی مرضی ہے اس صفائیوں میں جائیں یا پھر میڈم کے ساتھ جڑیں. اور یہ بالکل شارٹ پیریڈ دیا گیا ہے 20 تک بول کے, اس کے بعد نہیں ہوں گا بول کے بھی بتایا جا رہا ہے. میرے کو یہ بتائیے آج تک جو بھی کمپلین کرا ان کو کچھ پیسہ ملا کیا؟ صرف ایف آئی آر کرنے والوں کو ہی پیسہ ملا. اور یہاں پر حیدرآباد کی ہائی کورٹ میں بھی جب ڈیڈ اینڈ فیصلہ کیا گیا تھا نورا شیخ میڈم کی ہت میں, تو اس میں بھی ایک میڈم سے ایک کالم رکھے تھے کہ وہ یہ لکھے تھے کہ اب جو بھی کمپلین کریں گا پولیس اسٹیشن میں ان کا کمپلین نہیں ہوں گا, وہ ایس ایف آئی او میں جا کر اپنا کمپلین درج کروا سکتے ہیں. کمپلین مینس ایز اے کمپلین کی حد تک کمپلینر کو ہر طریقے سے اپنا جواب ایس ایف آئی او میں دینا ہوگا, کسی صورت میں بھی دینا ہوگا. اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ایس ایف آئی او پوچھے گا آپ کمپلین کیوں کرے, آپ کیا وجہ تھی, آپ کے پاس آپ کتنا پیسہ لگائے, آپ کتنا پروفٹ لیے, آپ کہاں سے پیسہ لائے, یہ سب پورے کوشچنس رہیں گے اس کے اندر, ضرور رہیں گے میری معلومات کے لحاظ سے. ویسے بھی آپ بھی اپنے وکیل سے مشورہ کیجئے کہ کیا کیا ہے ایس ایف آئی او میں جانے سے کیسا ہمارا کو اپروچ ہونا چاہیے, اس میں کیا کیا چیز ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے ہمارا یونس جو ہے ممبئی والا, انہیں ایسا پیچھے پڑا کہ بھائی اس کی بیوی کے 2 لاکھ روپے لگے ہوئے, انہیں ابھی تک کمپلین کیوں نہیں کرا, آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو سب کمپلین کے لیے دعوت کیوں دے رہا. اور ایک بات, جو نعمان تھا انہیں بھی ایسے انویسٹر ہے, انہیں جب ایسے میڈم کی والدہ سے پیسے طلب کرا, ان کی والدہ پیسے نہیں دینے سے اس کو غصہ آ گیا اور ان کے خلاف بہت کچھ باتیں کرنے لگا. پھر اس کے بعد امپلیمنٹ کریں گے بول کے کورٹ میں لوگوں کو جمع کرا, پیسے لیا, سونپ لیا. اس کے بعد انہوں ڈرگ کے چکر میں چلے گیا, ابھی انہوں جیل میں پھنسا ہوا ہے. تو دیکھیے مجرم جیسا ہی برتاؤ ہو جاتا ہے. اب وہ بول رہا تھا کہ میڈم بڑی شان و شوکت سے عیش و آرام میں ہے, وہ ہے اللہ ہے, مرغی کھا رہی ہے, مٹن کھا رہی ہے, اللہ کھا رہی ہے, فلاں کھا رہی ہے. اب اللہ میاں بولے ٹھیک ہے تو ایسا بول رہا نا, ٹھیک ہے اب دیکھ تو کیا کھا رہا, جیل میں کیا کھلاتے تو دیکھ بول کے اب اس کو پریکٹیکل کروا رہے ہیں اللہ میاں. تو بھائی اب ہم سب کو میرا آخری بولنا یہی ہے کہ ہم سب اپنا عقل سلیم استعمال کریں, اس حساب سے ہم کام کریں. صبر بہت بڑی چیز ہے, صبر کا اجر ضرور ہم کو ملے گا, میٹھا ملے گا انشاءاللہ تعالی.